بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی اتنا پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر یعنی اے نبی، اپنی شریک حیات اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر شرافت کا دوپٹہ اوڑھ لیں تاکہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا شریف ہونا ثابت ہو جائے اور سارے بازار رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ گھر سے ہرگز عورتیں نہیں نکلیں گی باہر، مائیں بہنیں نہیں نکلیں گی، عورتیں نہیں نکلیں گی پیغمبر کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر شرافت کا دوپٹہ اوڑھ لیں۔ یعنی کہ کچھ پردے ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، یہ ہمارے ملک میں ایسے پردے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ریاکاری ہو رہی ہے، فیشن ہو رہا ہے۔ پردے کا جو نظام ہے، جو اصل پردہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دیکھو جو ہم پردہ کریں گے نا، جو ریاکاری ہوگی، جو فیشنیبل والا پردہ ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ نظریں جھکانے کے بجائے نظر ٹکا کے دیکھیں گے تو وہ پردہ نہیں ہوگا۔ پردے کا دراصل مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں غیر مردوں کی نظر سے دور رہنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہ محرم کی آنکھیں ہمارے اوپر نہ آئے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ پردہ اختیار کرنا پڑے گا جس پردے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو پردہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں لوگ نہ دیکھیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی خواتین، کوئی خوبصورت لڑکی ہی اگر گھر سے باہر نکلتی ہے بہت فیشن کر کے، پردہ نہیں کر رہی، فیشن کر کے نکل رہی ہے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں اور بہت اچھے کلر کے کپڑے پہنے ہیں، بالوں کو کھلا رکھا ہے اور خوب میک اپ کیا ہے، ایسے کر کے وہ باہر بازار میں نکلی ہے، تو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ایسی ایک عورت کو بھی تمغہ امتیاز ملا ہو، کوئی ٹرافی ملی ہو یا سرایا گیا ہو باہر کہ بھائی اسٹیج پہ بلایا گیا ہے اور ایوارڈ ملا ہے، تمغہ امتیاز ملا ہے کہ بھائی یہ عورت آج جو گھر سے باہر نکلی ہے اتنا تیار شیار ہو کر تو اس کو یہ ایوارڈ ملتا ہے؟ کبھی بھی کسی کو بھی ملا ہے؟ پاکستان کو چھوڑ کر کسی باہر ملک میں بھی ایسا کسی کو، میری علم میں تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں بات ہے کافروں، یہودیوں، ان لوگوں کے ملک میں بھی جو فیشنیبل لڑکیاں باہر نکلتی ہیں ان کو اسٹیج پہ بلا کے ایوارڈ نہیں دیا جاتا، تمغہ امتیاز نہیں دیا جاتا کہ آج یہ فلاں لڑکی جو ہے، جو بھی ہے رینڈم لڑکی، اس کو ایوارڈ دیا جائے گا کیونکہ سب سے خوبصورت بازار میں آج یہی لگ رہی ہے تو اس کو تمغہ امتیاز دے دیا جائے۔ کبھی بھی ایسا ملا ہے؟ نہیں ملا، میرے علم میں تو نہیں۔ آپ کے علم میں ہے تو آپ مجھے یہ اس علم سے کیا کرو، آگاہ کر دو۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر کے باہر نکلتی ہے، با پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کو تمغہ امتیاز ملتا ہے۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں تمغہ امتیاز ملتا ہے کہ اس کے پیچھے آوازیں نہیں کسی جاتی، اس کو دیکھ کر آدمی لوگ اپنی نظروں کو ان کے اوپر نہیں گارتے ہیں، نہ ہی ان کے لیے کوئی بیہودہ لفظ کہے جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو احتراماً رستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو پردے دار خاتون نکلتی ہیں، پتہ ہے کہ یہ پردے دار خاتون ہو رہی ہے، فوراً سے مرد حضرات اپنے جھمکٹے کو لے کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں کہ بھئی عورتیں نکلتی ہیں، باپردہ عورتیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہے تمغہ امتیاز، اور اس سے بڑی تمغہ امتیاز کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں میں عزت ڈال دی ان عورتوں کے لیے جو پردہ لے کر اپنے جو ہے نا گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ یہ ہے تمغہ امتیاز، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ سب سے بڑی چیز ہے عزت۔ جو لوگ آپ کو عزت دے رہے ہیں وہ آپ کے پردے کی وجہ سے آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ باپردہ ہو کر نکلتی ہو تو بہت ساری گناہوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے آپ بچو گے، پلس آپ کی عزت بھی کی جائے گی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اگر آپ بے پردہ ہو کر نکلو گے، میں اگر بے پردہ ہو کے نکلتی ہوں، میں اپنی بات کرتی ہوں، اگر میں بازار میں بے پردہ ہو کر نکل رہی ہوں تو میری وجہ سے معاشرہ خراب ہوگا. میری ایک اکیلی کی وجہ سے معاشرہ یقیناً خراب ہوگا. مجھے دیکھ کر کتنی لڑکیاں، کتنے لوگ جو ہے انفلوئنس بھی ہوں گے، کیونکہ ابھی جو نئی نئی لڑکیاں جو نکل رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ابھی جو چھوٹی سی جوان بہت جلدی ہو رہی ہیں، وہ بہت جلدی جلدی برائیوں کو پک اپ کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بولنے والے جو ماں باپ ہیں وہ خود لاپرواہ ہو چکے ہیں. معذرت کے ساتھ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر توجہ دینے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر بے پردہ کر کے گھر سے باہر لے کر جا رہے ہیں. یہ تو معاشرہ ہو گیا ہے. اگر میری ذات سے، میری وجہ سے معاشرے میں گندگی اور برائی پھیلے گی تو میں معاشرے کی برائی کی ذمہ دار ہوں گی، میں گنہگار ہوں گی، اور میری وجہ سے، میری ذریعے سے جہاں جہاں تک برائی پھیلے گی وہاں وہاں تک کی ساری گناہ میرے سر پر آئیں گا. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، معاشرے کو بھی بچاؤ، کیونکہ تہذیب اور تمدن کے پرخچے تو اڑ چکے ہیں. جتنی بھی تہذیب تھوڑی بہت باقی تھی وہ انتہا سے زیادہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر میں گھر سے باہر نکلتی ہوں نا، بالکل گھر سے باہر، میں بہت بڑی ڈیفینس یا مال وغیرہ میں جانے کی بات نہیں کری کہ مال میں چلو آتی ہیں پینٹ شرٹ پہن کے یا بے پردہ ہو کر لڑکیاں، میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں گھر سے باہر میں نکل رہی ہوں نا اگر بھائی کے ساتھ پیٹرول پمپ پہ بھی، تو وہاں پر بھی اوریانی کا بہت بڑا جو ہے مجھے سانحہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب لڑکیاں پینٹ شرٹ پر آ گئی ہیں. پہلے تو چلو قمیص شلوار اور دوپٹے تک تو تھا، چلو پردہ نہیں کیا، لیکن جو پاکستانی کلچر جو کپڑے ہوتے تھے، قمیص اور شلوار اور دوپٹہ، وہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اب پینٹ شرٹ، باقاعدہ پینٹ شرٹ پہننے لگے ہیں، باقاعدہ پینٹیں پہن رہی ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں. خدا را میں منت کرتی ہوں اپنے اوپر توجہ دو کہ آپ کر کیا رہے ہو. یہ آپ اپنے لیے برا کر رہے ہو، میرے لیے برا نہیں کر رہے. آپ اپنے لیے برا کر رہے ہو، آپ کسی اور کے لیے برا نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات کے لیے برا کر رہے ہو. جب کوئی شخص اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا نا کہ میں اپنے لیے برا کر رہا ہوں، تو وہ اس کے نتیجے اس کو بعد میں ملتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور کتنے ایسے لوگوں کے قصے میرے پاس ہیں کہ جو بے پردگی کی وجہ سے انہیں بہت بڑے نتائج بھگتنے پڑے ہیں. اللہ پاک میری ماں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عزت اور آبرو کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ ایک بار جو عزت پہ داغ لگ جاتا ہے پھر وہ ساری عمر نہیں جاتا. اگر پتہ چل جائے کہ سامنے والا چور ہے یا کیا کہتے ہیں ڈاکو ہے یا شرابی ہے، تو لوگ پھر سے، اگر وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، پھر سے لوگ اس سے ملنے لگ جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو، تو عزت پہ بات آ جاتی ہے، تو پھر وہ ساری زندگی بھی اگر انسان چھپ کر بھی زندگی گزارے نا، پھر بھی وہ معاشرے میں وہ ایک نام گھومتا رہے گا کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے ایک عزت پہ بات آئی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے. یہ بہت نازک ٹاپک ہے جس پر کھل کر بات میں نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے نا، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے. کوئی بولے گا کہ بھائی آپ عورتوں کو بول رہی ہو، آپ مردوں کو نہیں بولی کہ نظریں نیچے رکھی. میں مردوں کو بھی بولوں گی کہ نظریں نیچے رکھے، لیکن جو حکم پہلے آپ کو ملا ہے، پہلے اس حکم پر آپ نے عمل درآمد ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے آپ نے اس حکم کو ماننا ہے. بے پردہ ہو کر نکلو گے، اپنی نمائش کرو گے، تو یقیناً 100% آپ لوگوں کے تماشائی کا حصہ بنو گے. لوگ آپ کو دیکھیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکل رہے ہو. بولتے ہیں بھائی میں تو اپنے لیے فیشن کر کے نکل رہی ہوں، میں اپنے لیے تیار ہو کے نکل رہی ہوں، میں اپنے لیے بے پردہ اور ننگا لباس پہن کے نکل رہی ہوں اپنے لیے. آپ اپنے لیے کر رہے ہو تو پھر دوسرے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو آپ اپنے لیے کرو تو آپ دیکھو اپنے آپ کو، دیکھو گھر میں دیکھو، شیشے میں دیکھو، آئینے میں دیکھو اپنے آپ کو. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہو تو پھر آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہو نا. پبلک آپ کو دیکھے گی، پبلک اپنے اوپر شٹر تھوڑی ڈالے گی. میں خود، میری نظر پڑتی ہے، میں دیکھتی ہوں. بات یہی ہے، میری بھی نظر پڑے گی. خواتین پہ اگر دنگا ہو کے نکل رہی ہیں تو نظر پڑ رہی ہے بھائی. شیطان ہے، دکھا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. پھر آگے گھر جا کے تبصرے ہوتے ہیں لوگوں کے، گھر پہ بیٹھ کے تبصرے ہوتے ہیں کہ ایسا دیکھا، ایسا ہوا، فلاں ہوا، ڈھمکا ہوا. کیونکہ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے تھوڑی نہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو اپنے آپ کو اگر اچھا دکھانا ہے، جس لباس میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ننگے لباس میں، تو گھر میں بیٹھ کے بھائی شیشے میں دیکھ کے. لیکن گھر سے باہر نکلو تو پردہ لے کر نکلو بات. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. اللہ کا احکام جو میں نے آپ کو سنایا سورہ احزاب کا، وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.